اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ناتوانی کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا میں اللہ اور رحمان کے نام لیے۔ کفار کو اعتراض کا موقع مل گیا۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور نیتوں میں فساد ہوتا ہے، وہ بات بے بات ہر اچھی چیز میں کیڑے نکالنے، اعتراض اٹھانے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خود ہی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں اور قبول حق سے محروم ہو کر اپنی دنیا و آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ کفار مکہ بھی کچھ ایسے ہی کجرو، بد نیت اور بد نصیب تھے۔ کہنے لگے، یہ کیا ہوا کہ پیغمبر ہمیں تو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے ہیں، اس کے ساتھ شرک اور دوسرے معبودوں کی عبادت سے روکتے ہیں، مگر خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔ کفار مکہ تو تھے ہی بدطینت، اسلام اور پیغمبر اسلام کے بڑے دشمن۔ عرب کے لوگ بالعموم اللہ کے نام سے آگاہ تھے، رحمان ان کے لیے یقیناً نیا نام تھا۔ اس اشکال اور اعتراض کا جواب دیا گیا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ در حقیقت ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، ایما تدعو، لہذا اسے جس نام سے بھی پکارا جائے گا وہی ایک خالق و مالک، معبود حقیقی، پروردگار اور مہربان خدا مراد ہوگا۔ آج کل لوگوں کے درمیان رحمان کا تلفظ غلط مستعمل ہے۔ لوگ اسے را پر زیر کے ساتھ یعنی رحمان پڑھتے اور بولتے ہیں۔ یقیناً یہ درست نہیں، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اللہ بزرگ و برتر کا نام ہو اور اس کی ادائیگی غلط طریقے اور تلفظ میں کی جائے، قابل توجہ ہے۔ اسی طرح رحمت کا لفظ بھی را پر زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح بھی کریں اور ان الفاظ کی غلط ادائیگی کرنے والوں کو متوجہ کریں۔ ان دونوں لفظوں کو را پر زیر کی بجائے زبر سے یعنی رحمان اور رحمت بولا جائے۔ قرآن عظیم نے رہنمائی عطا کی کہ اللہ کی صرف یہی دو نام نہیں ہیں، بلکہ فلہ الاسماء الحسنی، اس کے تو بہت سے پاکیزہ اور خوبصورت نام ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 99 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے بیشتر سورۃ الحشر کی آخری آیات میں مذکور ہیں، کچھ دیگر مقامات پر اور کچھ احادیث سے ثابت ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے پاکیزہ ناموں کا واسطہ دے کر پکارو۔ یقیناً اللہ اپنے پاکیزہ اور خوبصورت ناموں کو سن کر خوش ہوتا ہوگا اور دعا کرنے والے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوگا۔ کفار مکہ کو خبردار کیا گیا کہ ان ناموں کا شرک سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ یہ نام ایک ہی ہستی کے مختلف پہلو اور صفات ہیں۔ اہل ایمان کو یہ نام یاد کرنے چاہیے، انہیں اپنی تسبیحات اور اذکار کا حصہ بنانا چاہیے، اور ان ناموں کے واسطے سے پروردگار سے حاجت روائی کرنی چاہیے۔ ان ناموں کو اختیار کرنا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت ہلکی آواز سے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بلندی و پستی آواز کے معاملے میں اوسط اور درمیانی درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ ہدایت الہی تب نازل ہوئی جب کفار مکہ اہل ایمان
بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پاک کے نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کے دوران شور مچاتے، قرآن، صاحب قرآن اور جبرائیل امین کو برا بھلا کہتے اور گالیاں تک بکتے۔ لہٰذا اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جہری نمازوں میں اپنی آوازوں کو درمیانی لہجوں میں ڈھال لیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لمحوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت آہستہ آواز میں پڑھتے سنا تو پوچھ لیا۔ جواب ملا کہ جسے سنانا مطلوب ہے وہ تو ہلکی آواز کے باوجود سن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز میں پڑھتے سنا تو پوچھا۔ جواب ملا، نیند اور شیطان کو بھگانے کے لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز ذرا بلند کرنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا پست کرنے کا حکم دیا۔ مقصود یہ تھا کہ درمیانی لہجہ اختیار کیا جائے، نماز بھی اپنی شرائط و صفات کے ساتھ ادا ہو سکے اور اہل باطل کو مذموم مقاصد پورا کرنے کا موقع نہ ملے۔ بعض علماء تفسیر کی رائے میں یہ حکم مخصوص حالات کی بنا پر نازل ہوا، تاہم اب وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی تعلیم اور جس پر عمل سنت مطہرہ اور سیرت صحابہ سے ثابت ہے۔ وقل الحمد للہ، یہ اس سورہ کی آخری آیت کے ابتدائی کلمات ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عزت و عظمت، شان و شوکت کا ذکر، اس کی صفات کا اعادہ، اس کے احسانات کا تذکرہ، اس کی تعریف و توصیف، اس کے سامنے شکر گزاری کا اظہار، یہ سب اس کی حمد کے مظاہر ہیں۔ یہ حمد اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی اس کے لائق ہے۔ یہ حمد بندے کا فرض ہے کہ اس کی قولی و فعلی حمد و ثنا کا اظہار اس کی بندگی کا تقاضا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی عبادت، اس کے احکامات پر عمل اور اس کی تعریف و توصیف سے نہ گریز کرے، نہ اللہ پر اسے احسان سمجھے، بلکہ یقین رکھے کہ اس کی ساری زندگی کا ہر لمحہ اپنے مالک و مولا کی تسبیح و تحمید میں بسر ہونے کے باوجود بھی اس کے حق کا عشر عشیر ادا نہ ہو سکا۔ بندے پر لازم ہے کہ حمد و ثنائے رب جلیل میں اپنی تقصیر اور کوتاہی کا ہر دم احساس و اظہار کرتا رہے۔ اللہ کی حمد و ثنا انسان تو انسان، کائنات کا ہر شجر و حجر، اس کا ذرہ ذرہ، بلکہ کائنات کی ہر شے بہر طور بہر حال کرتی رہتی ہے۔ یقیناً انسان ان کی تسبیح و تحمید کے انداز اور مظاہر کا شعور نہیں کر پاتا۔ اللہ اس حمد کا سزاوار اس لیے بھی ہے کہ لم یتخذ ولدا، کہ مشرکین کے عقائد کے مطابق اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ کوئی وارث، اور نہ اسے ان کی ضرورت ہے۔ اس کی حمد و ثنا تو ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گی۔ وہ خود ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نام و نشان اور تعریف و توصیف کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت تو فانی چیزوں اور انسانوں کو پڑتی ہے۔ اللہ کسی سہارے کے بغیر حمد و ثنا پا رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، دیوتاؤں، بزرگوں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو اللہ جل جلالہ کی نظام کائنات میں شریک، معاون اور مددگار سمجھنے والوں کے عقیدہ و عمل کے یکسر مخالف۔ اللہ نہ کمزور ہے نہ عاجز کہ اسے اپنی ہی مخلوق کی مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ ان سارے سہاروں سے پاک ہے، خود مختار، مقتدر و محتشم، تنہا ہر شے کا خالق و مالک، مدبر و منتظم۔ اسی لیے حمد و ثنا سب کی سب اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وکبرہ تکبیرا، اور اے بندگان خدا، اہل ایمان، تم اور ساری مخلوق صرف اور صرف اسی بالا و برتر رب کی بڑائی کے خوب خوب چرچے کرو۔ اللہ اکبر، اللہ یقیناً سب سے بڑا ہے، لہذا اس کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا رہنا چاہیے۔ سورۃ المدثر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وساطت سے اہل ایمان کو حکم ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے پیغمبر، اے داعی حق، اے مبلغ اسلام، اٹھو اور انسانیت کو رب سے آشنا کرنے، اس کے حکامات پہنچانے، اس کی رحمتوں، مغفرتوں اور نعمتوں کی بشارتیں سنانے اور اس کی نافرمانی کے نتیجے میں سزا اور عقاب سے ڈرانے کے لیے مصروف عمل ہو جاؤ۔ اور ابلاغ و دعوت حق کا یہی طرز حیات اللہ کی بڑائی کا مظہر ہے۔ اللہ کی تکبیر کا اعلان زبان قال سے بھی مطلوب ہے اور زبان حال سے بھی، ذکر و تسبیح کے دانوں پر بھی
مسجد و محراب اور مصلی پر بھی، نماز میں بھی اور آذان میں بھی، مارکہ حق و باطل میں بھی، اور مصائب، آفات اور آزمائشوں میں بھی، دستور و نظام حیات کے مرحلوں میں بھی، اور سیاست کے ایوانوں، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت کے نظاموں میں بھی۔ اللہ کی بڑائی اس کے دین کے غلبہ و نفاذ کے ذریعے، اس کے دشمنوں کی ہمہ جہت سرکوبی کے ذریعے، کفر، شرک اور باطل کے ہر انداز کے استیصال کی صورت بھی، کلمت اللہ کی سربلندی، اہل ایمان کی فتح اور غلبہ حق کی صورت، اللہ کی کبریائی کا ایک اظہار آذان، اور نماز میں بے شمار دفعہ دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت ہر مسلمان کی زبان پر اللہ اکبر کے کلمات اور ان کا اعلان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی اللہ کی پاکی کے بیان سے ہوا، اور خاتمہ بھی اسی ذات والا صفات کے تذکرے، اسی کی حمد و ثنا اور بڑائی کے اظہار پر ہوا۔ ایسا کلام جو ایک ہی عنوان سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو، بلاغت و فصاحت کے کمال کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اس جیسا شاندار، کامل و اکمل، جامع، فصیح و بلیغ، اور ہر نوع کی لفظی، معنوی، بلاغی، ادبی حسن کا شاہکار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی عبد المطلب ہر اس بچے کو جو زبان کھولنے کے قابل ہوتا یہ کلمات پڑھاتے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں ہاتھ دیے باہر نکلے، ایک تنگ دست شخص کو دیکھا تو یہ پڑھنے کا حکم دیا، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ دوبارہ جب اس شخص کے پاس سے گزرے تو اس کی تنگ دستی دور ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حقیقی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرتے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.